خطرناک بات جو آج کے بے باک لوگ سوشل میڈیا پر جو ہے وہ جناب جمان ہوگا جو ہے وہاں پر بیٹھ کر طوفانی بدتمیزی مچا رہے ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہے کر کیا رہے ہیں۔ وہ ایک واقعہ جو ہے وہ عموماً میں پیش کرتا ہوتا ہوں۔ ایک درویش تھا، وہ گزر رہا تھا تو اس کے ناگہاں کیچڑ پر پاؤں لگا، تو قریبی ایک بندہ اور اس کی بیوی تھی یا جو بھی تھا، یا اس کی جو بھی کہہ لیں لورز جس کو کہتے ہیں، پیار محبت کرنے والے دو کپلز بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر۔ اس کا پاؤں کہیں لگا تو لڑکی کے اوپر جا گرا۔ وہ جو اس کا لور تھا نا، اس سے محبت کرنے والا، اس کا چاہنے والا، اس نے اٹھ کر تھپڑ مار دیا وہ درویش کو۔ اچھا درویش اللہ کا شکر ادا کر کے یا کہتے ہیں یا اللہ کہیں دودھ پلاتا کہیں تھپڑ مارتا ہے، ہم تیری جزا پہ راضی ہیں، یہ کہہ کے وہ درویش چلے گئے۔ اب ہوا کیا، جب وہ عورت جب میرا اوپر چڑھی نا، زینے پہ چڑھی، تو وہاں پہ پاؤں پھسلا، وہ گر گئی، مر گئی اسی کا۔ کسی نے وہ درویش کو پکڑ لیا، کہنے لگا تو نے بدوا دیا؟ کہنے لگے میں نے تو بدوا دی۔ کہنے لگے یہ کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے سادی سی بات ہے، کیچڑ پہ پاؤں لگا میرا، وہ لگا اس کے کپڑوں پر، اس کے جو ہے نا دوست کو برا لگا، اس نے مجھے مارا۔ اب جب اس نے مجھے مارا تو میرے دوست کو برا لگا، اور جو میرے دوست نے کیا وہ میں نے دیکھ لیا۔ تو اللہ والوں کی بے ادبی حرام اور کفر ہے، کئی مواقع پر کفر ہو جاتی ہے۔ اگر تم عالم دین، ایک عالم دین مسئلہ سمجھانے لگو، ایک عالم دین ہے اور اس کی جو ہے نا اہانت کرتا ہے، کوئی اس کی بدتمیزی کرتا ہے علم کی وجہ سے، وہ کافر ہو گیا، وہ کافر ہو گیا، آن دی اسپوٹ کافر ہو گیا۔ وہ چیز آگے کہ اللہ کے ولی، اللہ اکبر، اللہ کے ولی کے بارے میں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے شاید فرماتا ہے میرا اعلان جنگ ہے کہ میرے کسی ولی سے دشمنی رکھی۔ اور دوسری جنگ کس کے بارے میں فرمائی؟ سود کے بارے میں، جو سود کا لین دین کرنے والے ہیں اس کے بارے میں وعید فرمائی کہ میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، کوئی بھی اللہ کا نبی ہو، اللہ تبارک تعالیٰ کو پسند ہی نہیں ہے کہ وہ اس کے کسی نبی کو جو نہ برا بنا کہے۔ وہ آپ نے واقعہ سنو گا بلعام بن باورا، بلعام بن باورا، یہ بہت عابد و زاہد تھا، بڑا نیکوکار، بنی اسرائیل تھا، بڑا عبادت گزار، اور جو دعا کرتا قبول ہوتی، جو دعا کرتا وہ قبول ہوتی۔ لوح محفوظ کی لکھی ہوئی تحریروں کو پڑھ لیا کرتا تھا۔ اس کے اوپر کچھ لکھا ایسا اس کے اوپر لکھائی ہے نا، نظر آ رہی ہے نا، سانو تو یہ نہیں پتہ لگتا تھا۔ وہ لوح محفوظ کی تحریریں پڑھ لیا کرتا تھا، ایسا عابد و زاہد تھا۔ اس بدبخت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی کرنا تھی، اس کی زبان گدھے کی طرح لٹک گئی، لمبی ہوگی اس کی زبان، اس کا ایمان سلب کر دیا گیا، کافر ہو کر وہ بدترین حالت میں وہ مر گیا۔ یہ بندہ اصحاب کہف کا کتا ہے نا، اصحاب کہف، سورہ کہف پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو بڑا مزہ آئے گا پڑھنے میں۔ مزہ کیوں آئے گا؟ اس میں اللہ والوں کا ادب دکھایا گیا ہے، اللہ والوں کا ادب دکھایا گیا۔ یہ 7 ہے، یہ 8واں کتا، 8 ہے تو 9واں کتا، 6 ہے تو 7واں کتا۔ میں ایک بتا رہا ہوں، یہ اس طرح کی روایات ہیں، مفسرین اکرام نے مختلف روایات کی ہیں۔ 5 ہے تو 6واں کتا، 6 ہے تو 7واں کتا، 7 ہے تو 8واں کتا، 9 ہے تو 10واں کتا، اس طرح ہے نا قرآن کی تفسیروں میں اس طرح واقعہ لکھا ہوا۔ اچھا یہ جب ہے نا اپنا ایمان بچانے کے لیے نکلے، یہ جو نیک لوگ تھے اپنا ایمان بچانے کے لیے کسی غار کی طرف جا رہے تھے، پیچھے کتا بھی ہو گیا، پیچھے کتا بھی آ گیا۔ اب انہوں نے کہا اگر یہ ہمارے ساتھ ہوا تو یہ بھونکے گا، لوگوں کو پتہ چل جائے گا، وہ ہمیں قتل کر دیں گے۔ اب انہوں نے نا کتے کو دھتکارا، کتے کو دھتکارا۔ اب کتا جو ہے قرآن فرماتا ہے اس نے فصیح و بلیغ عربی زبان میں، یعنی کہ فصیح و بلیغ زبان میں اس نے اپنی پچھلی ٹانگوں پہ کھڑے ہو کر کہا اے اللہ والو تم مجھے دھتکارتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ میں بھونکتا ہوں، میں اپنی حالت ہی بدل دیتا ہوں، میں بھونکوں گا ہی نہیں۔ سمجھی نیچر کین ناٹ بی چینج، کیا کہتے ہیں؟ نیچر کین ناٹ بی، انہیں چینج کر دی۔ کتی کی فطرت کیا ہے؟ بھونکنا،
اس نے کہا میں اپنا بھونکنا ہی بند کر دیتا ہوں، اللہ والوں کی وجہ کر کے کسی اللہ والے کے ساتھ اگر آپ کا تعلق ہو جائے تو آپ کی نیچر تبدیل ہو سکتی ہے، ہماری نیچر تبدیل ہو سکتی ہے اگر کسی اللہ والے کے ساتھ ہمارا تعلق ہو جائے۔ کتے نے بدلا، اچھا وہ جو کتا ہے وہ ان کے ساتھ لگا، اب وہ کتا جنت میں جائے گا، کس کی شکل میں؟ یہ بلعام بن باورا کی شکل میں، اور وہ بلعام بن باورا اس کتے کی شکل میں جہنم میں جائے گا۔ دیکھیں اللہ والوں کی بے ادبی کا انجام کتنا برا ہے، اور اللہ والوں کا ادب کرنے کا انعام کتنا بڑا، کتنا بڑا انعام ملا اس کتے کو کہ وہ جنت میں جائے گا، لیکن وہ بلعام بن باورا کی شکل میں جائے گا۔ تو ادب جو ہے نا، اللہ والوں کا ادب، انبیاء کرام کا ادب، صحابہ کرام کا ادب، اولیاء کرام کا ادب، آج ہے نا آپ کے معاشرے میں جو ہے کھلے عام سر عام صحابہ کرام کو گالیاں دی جاتی ہیں، سر عام رائے کی حمائی، جس کی لاش میں اس کی بحث لگے ہوئے، کسی کو کوئی روکنے والا نہیں۔ اچھا حکومت کے خلاف آپ کو بول دینا، اب یہ حکومت کے خلاف بولے ایسا کیا ہوگا؟ یہ لو یہ ایسے عدالت کے بارے میں عدالت کی توہین بھی کر دے تو جیل ہوتی ہے اس کو۔ اللہ والوں کی توہین ہوتی پھر نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، پھر اللہ تبارک تعالیٰ خود ہی انتقام لیتا ہے۔ ہاں جی، پھر اللہ خود ہی انتقام لیتا ہے۔ حضور علیہ السلام کو کسی بدبخت نے کہا نا، ولید بن مغیرہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم تو معاذ اللہ مجنون ہو، معاذ اللہ تم تو مجنون ہو۔ حضور علیہ السلام کا دل نازنین غمگین ہو جاتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کو پسند نہیں آئی اس کی یہ حرکت۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ قلم نازل فرمایا، سورہ قلم کی ابتدائی آیات اللہ تبارک تعالیٰ نے نون والقلم، یہ قسمیں دو، نون اور قلم کی قسم۔ اے محمود جس نے آپ کو ایسا کہا، آپ تو انک لعلی خلق عظیم، آپ تو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز، اخلاق تو آپ کی قدمی پر صدقہ ہے۔ جس نے آپ کو یہ کہا وہ جھوٹا، وہ غیبتیں کرنے والا، وہ چغلی کھانے والا، وہ ادھر ادھر کی لگائی بجائی کرنے والا، وہ یہ ہے وہ یہ ہے وہ یہ ہے، فرمایا محبوب تمرا اس کے اوپر یہ ہے کہ یہ حرام کا نقطہ ہے، اس کی اصل میں خطا ہے۔ اصل میں خطا سمجھتے کیا ہے؟ قرآن ہے، قرآن میں جب یہ لفظ جو ہے نا یہ بڑا یہ گالی ہے۔ اصل میں خطا، اصل میں خطا کیا ہوتا ہے؟ ہاں تو حرامی ہے۔ جب اس کو پتہ لگا نا ولید بن مغیرہ کو میرے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے میرے میں 10 عیب لگائے ہیں، کتنے عیب؟ 10 عیب۔ 9 کو تو میں جانتا ہوں، ماں کے پاس جاتا ہے، اے ماں بتا میں حلالی ہوں یا حرامی نہیں تو تیری گردن مار دوں گا۔ اب ایک بات جو ماں کے ساتھ اڑ جائے نا، ماں کے ساتھ جو اڑ جائے وہ اچھا بندہ تو نہیں ہوگا۔ ماں کے ساتھ لڑنے والے اچھے کب ہوتے ہیں؟ برے بندے ہوتے ہیں وہ نا۔ اس نے کہا تیری گردن ماں کو بتا سر میں حلال جاتا کہ حرام جاتا، یہ تجھے ہی پتہ ہے۔ اس کی ماں نے کہا تیرا باپ نامرد تھا، اس کی جائیداد اس کے ورثہ لے جاتے، اس کے دوست یعنی جو رشتہ دار ہیں دیگر رشتہ دار لے جاتے۔ میں نے ایک چرواہے سے کلام ہو گیا جس سے تو پیدا ہوا ہے، میں نے ایک چرواہے سے کلام کیا جس سے تو پیدا ہوا ہے۔ معلوم ہوا انبیاء کرام علیہ السلام کی گستاخی کرنے والا حلال زادہ نہیں ہو سکتا۔ جی ہاں نہیں ہو سکتا وہ حلال زادہ۔ ڈی این اے ٹیسٹ کا دینا کرتے ہوئے تو ساتھیاں جنہیں کتنیاں نے انہوں ڈی این اے ٹیسٹ کر دو تو اپنے آپ کو بتا دے گا۔ یاد رکھیں بے ادبی کسی بھی جگہ پر جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے، چاہے جائے گا کہ انبیاء کرام کی ہو۔ اب مثال دے رہا ہوں، دکانوں پہ آپ ہوتے ہیں ماشاءاللہ سارے جو ہے وہ تجارتی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تاجر طبقہ بیٹھا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے آپ کا ملازم اگر آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے اچھا لگے گا آپ کو؟ جی نہیں لگتا، کسی ایک آنکھ کی بھی نہیں بات۔ چھوٹا بڑے کے ساتھ بدتمیزی کرے کہاں اچھا لگتا ہے؟ دین اسلام نے منع کیا ہے کہ جائے گا کہ ماں باپ کے ساتھ کرے۔ ماں باپ کے بارے میں تو فرمایا قرآن پاک میں ان کو اف تک نہ کہیں، ان کو اف تک نہ کہیں۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی انہوں نے گستاخی کی، ہوا کیا پھر؟ اللہ اکبر، ان کی سزا شروع ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے چلے، آپ کے جانے کے بعد یہ لوگ اپنی بکریوں کو لے کے کنویں پہ پہنچے کہ پانی پلائیں گے، دیکھا تو کنویں خشک ہو گئے، سارے کنویں خشک ہو گئے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے عذاب تھا۔ ان میں ایک بھی قطرہ پانی کا موجود نہیں، بڑے پریشان ہوئے، سمجھ چکے تھے کہ ہم نے شرک صالح حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی جو بے ادبی کی ہے یہ اس کی سزا ہے۔ چنانچہ یہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنی بے ادبی کی معافی مانگی اور عرض کی آگے جا آپ واپس تشریف لے آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں اب واپس تو نہیں آؤں گا، البتہ تو میری 7 بکریاں لے جاؤ، ایک بکری کو ایک کنویں کے پاس کھڑا کرنا، کنووں کا پانی واپس آ جائے گا۔ کس کو لے کے جانا ہے؟ اب دسو تو صحیح، وہ یہ بھی کیسے وہاں پہ جا کے اللہ کا نام لے لینا ہے جی؟ تبرکات، بھوک لگ رہی ہے، تبرکات بڑی اس کا بڑا مقام ہے تبرکات کا۔ جی ہاں، تو آج کل تبرکات کو جو ہے نا وہ آج کل معاذ اللہ ثم معاذ اللہ فیک کر رہے ہیں، فیک تبرکات بہت آگے، لیکن ادب ہمیں پھر بھی کرنا ہے، ادب پھر بھی کرنا ہے۔ اب یہ وہ جو مقام ابراہیم ہے وہ کیا ہے؟ مقام ابراہیم کیا ہے نہیں معلوم نا، میں بتاتا ہوں۔ وہ جنتی پتھر آج سے 5000 سال پہلے کا ہے، 1400 سال تو سرکار نے 1450 سال حیات ظاہر کو سرکار نے کی ہو گئی۔ 500 سال پہلے چلے جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس سے اوپر چلے جائے کتنے ہو گئے؟ 1450 سال، پھر 500 سال، یہ 2000 سال تو یہ ہو گئے، 5000 سال پرانا یہ تبرک ہے۔ ہم اپنے گھروں میں بڑے بڑے تغرے لگاتے ہیں، بڑے بڑے یعنی کہ وہ شو پیس لگاتے ہیں، بڑے مہنگی قسم کے لگاتے ہیں، نہیں لگاتے ہیں اپنے گھروں میں، بڑی بہترین سینریز لگاتے ہیں، بڑی مہنگی لگاتے ہیں۔ اللہ نے کیا لگایا اپنے گھر میں؟ حجر اسود پتھر، مقام ابراہیم پتھر، اللہ کا جو گھر ہے پتھر۔ آپ اس کو صرف پتھر نہ سمجھیں، یہ جنتی پتھر ہے، اور یہ نشانیاں اللہ کی، یہ کیا ہے؟ یہ نشانیاں ہیں، ان کا ادب ہے، ان کی بے ادبی کفر ہے، دار اسلام سے خارج کر دیتی ہیں ان کی بے ادبیاں۔ تبرکات بزرگان دین کے، ان کو ہلکا نہ سمجھا کریں۔ اگر کسی بزرگ نے آپ کو مثال دے رہا ہوں، آپ کو چونڈی دے دی نا، خاک کی چونڈی بھی دے دی نا، ایک چٹکی بھی دے دی، وہ آپ کے لیے ایسے تریاب، زہر کا تریاب ہوگا کہ آپ کہیں گے کمال ہوگی یار، مجھے تو بڑی برکتیں ملی ہیں۔ ہاں اگر عقیدہ اچھا ہو تو پتھر بھی کام دے دیتا ہے، اگر عقیدہ اچھا ہو پتھر بھی کام دے دیتا ہے۔ عقیدہ ہی نہیں ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا حجر اسود کو؟ اے حجر اسود، تو تو ایک پتھر ہے، تو تو ایک پتھر ہے، میں تجھے چومتا نہ، میرے آقا نے تجھے چوما ہے، میرے آقا نے تجھے چوما ہے۔ برکتیں دیکھو کیسی ہیں، نسبت دیکھو کیسی، میرے آقا علیہ السلام نے کوئی فعل فرمایا۔ اچھا یہ ایسا پتھر ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیوار، خانہ کعبہ بنا رہے تھے، جب اونچی دیوار گئی تو یہ پتھر خود بخود اوپر جاتا تھا، پتھر خود بخود اوپر جاتا تھا۔ یہ ہے شان پتھروں کی، انبیاء کرام کے قدموں کو جو لگ جائے تو انبیاء کرام کی کیا شان ہوگی؟ وہ خود بخود اوپر جاتا تھا، پھر جب دوسری اور دیوار بنانے تو پھر وہ نیچے آتا، پھر اوپر جاتا، پھر نیچے آتا، پھر اوپر جاتا۔ من مقام ابراہیم مصلی، اس جگہ کو کیا بناؤ؟ مصلی بناؤ، نماز کی جگہ بناؤ اس کو۔ پتھر کو کیا بنانا ہے؟ اب بولو تو صحیح، اب پتھر عام نہیں ہے نا، پتھر کو بنانا کیا ہے؟ نماز کا مصلی بنانا ہے اس کو، نماز کی جگہ بنانی ہے۔ اور فرمایا جو یہاں پہ طواف کرنے والا ہے، جب طواف کر کے ہٹے تو 2 نفل پڑھے یہاں پر۔ آج بدبخت پڑھنے نہیں دیتے،
ایسے بس پڑھتے جاتے ہیں. میں کھڑے ہو کے پڑھنے لگا شرک شرک شرک، اور میں دفعہ اب وہ جگہ ایسے وہاں پہ بول بھی نہیں سکتے، کیا کریں؟ میں یوں کر کے رہ جگہ ایسی یہاں پہ مچھر نہیں مار سکتے، چڑیا مارنے کا کم نہیں ہے، مکھی مارنے کا کم نہیں ہے، ان تینوں کی کماں میں وہ ایسے وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، روک رہے ہوتے ہیں، حاجی یلا حاجی یلا، وہ چلو پیچھے جا کے پڑھو، وہاں جا کے پڑھو. اور میں کہا میں مقامی ابراہیم مسئلہ اس کا مطلب کیا ہے؟ چلو کر جاؤ. پھر پنجابی بولنا بھی آ گیا، عربی بولتے بولتے اب بولو صحیح. آخری بات مدینہ کا، مدینہ مکہ اور مدینہ، دجال تو اندر داخل نہیں ہو سکے گا دونوں یہ مقدس جگہوں پر، دجال نہیں آ سکے گا. لیکن کیا ہوگا؟ زلزلہ آئے گا، زلزلہ آئے گا، چکر کاٹے گا، زلزلہ آئے گا، مدینے میں زلزلہ آئے گا. اب زلزلہ آئے گا، منافق نکلیں گے باہر، منافق کیا کریں گے؟ باہر نکلیں گے، پھر زلزلہ آئے گا، پھر اور نکلیں گے، پھر زوردار زلزلہ آئے گا، سارے منافق نکل جائیں گے مدینے سے، پھر کوئی منافق نہیں رہے گا. اس کا مطلب اس کا مطلب کیا ہے؟ ابھی اب بولو صحیح، ڈرتے کہ ابھی منافق موجود ہیں، ابھی موجود ہیں وہاں پر، تجریب تو روکتے ہیں، اور تبھی تو روکتے ہیں. حضور علیہ السلام نے مزار قرآن کی وہاں پر ہاتھ کھڑا کریں گے، حالت شرک شرک، اور شرک کہاں سے ہوا؟ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں دعا مانگے، کھڑے ہو کر کہتے شرک، کعبہ ادھر کعبہ ادھر. میں کہتا ہوں کعبے کا کعبہ ادھر ہے، اور تیرا کعبہ ادھر تو سارے کعبے کا کعبہ ادھر ہے. بار ہمیں ادب کر رہا ہے بس. دیکھیں یہ جو حج کی جتنی بھی مناسک ہے سارے ادب کے اوپر مشتمل ہے. یہ کسی نہ کسی جگہ پہ جو ہے نا حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نہ کسی نبی نے وہاں پر ایسا فعل فرمایا. اللہ تبارک تعالیٰ قیامت تک کے آنے والے حاجیوں کے لیے، عمرہ کرنے والوں کے لیے فرمایا کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے. حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑی ہے، چلیے وہاں پہ دوڑی، تو تم نے بھی دوڑنا ہے، تم نے بھی چلنا ہے وہاں پر. یہ کیا ہے؟ ادب سکھا رہا ہے ہمیں. ادب کرے گا نہ کرے اللہ والوں کا. اب بولو صحیح، تو اپنے کا نہ کر سکتے کرم دے. شرک شہر ہے جس میں تعظیم حبیبیات اعلیٰ فرما گئے. یہ ایسے بھی اپنا چلو ہم کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ پتہ کیا کہتے ہیں؟ شرک شہر ہے، شرک شہر ہے جس میں تعظیم حبیب. شرک شہر ہے. اگر وہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو شرک کرنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا شرک ہے، فرمایا اعلیٰ نے اور شرک شہر ہے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے. ہم ایسے مذہب پہ لعنت کرتے ہیں جس میں حضور علیہ السلام کا ادب سکھایا جائے. وہ کہتے ہیں نا یہ ادب کرتے ہیں تو یہ شرک ہے، یہ ہمارا یہ ایمان ہے، ہم یہ جو کرتے ہیں ہمارا ایمان ہے، ہم ادب کرتے رہیں گے تو شرک کہتا رہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں با ادب مسلمان بنا دے، ہمیں با ادب طریقے کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر مسلمان کا ادب، ہر مسلمان کا ادب، ہر مسلمان کا ادب، اپنے بڑے چھوٹے بھائی کا ادب، چھوٹی بڑی بہنوں کا ادب، ماں باپ کا ادب، انبیاء اولیاء کرام کا ادب، اور علماء دین کا ادب، علماء حق کا، اہل سنت کا ادب. ہاں ہر ایک عالم نہیں ہوتا. علماء حق کا، اہل سنت کا ادب، صحابہ کرام کا ادب، تمام انبیاء کرام کا ادب اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم. ابھی اذان ہوگی، اذان کے بعد سنتیں ادا کی جائیں گی. اس اذان کا جواب ہے، دوسری اذان کا جواب نہیں ہے. ہفتے والے دن مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، ہفتے والے دن 9:30 بجے تقریباً مدنی مذاکرہ ہوتا ہے. ضرور مدنی مذاکرہ دیکھا کریں. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم.